حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں، آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائیں۔ فرمایا گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں۔ انسان گناہ کو ترک کرے، علماء نے کہا یہ تقویٰ ہے، اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے۔ نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تقویٰ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات، مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوی کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری، کہ کفاف تھوڑا تھا، ذرائع آمدنی کم تھے، اولاد زیادہ تھی، جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی، لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا۔ آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی۔ یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص، جب کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں، اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہی کہتا ہے جی کیا کریں، پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے۔ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف ہم 2 دونی 4 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے، تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا۔ لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔